اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے آج ہم ترجمہ اور تفسیر کرنے لگے ہیں۔ تمام جو حاضرین حاضرات طلبہ و طالبات سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حافظ فرحان ثنائی، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ یہ قرآن کا فیض دوسروں تک بھی منتقل ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گزشتہ آیت سے ان کی علامات، معجزات اور خصائص جاری ہیں، اسی کا تسلسل اس آیت میں بھی جاری ہے، بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، انہوں نے کہا وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، بین یدیہ، مجھ سے پہلے۔ یہ بین یدیہ جہاں اکٹھا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پہلی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بین یدیہ، مجھ سے پہلے، من التوراتی، تورات کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے تورات اتری میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور یہ کہ میں حلال کروں، لَکُم، تمہارے لیے، بَعْدَ الَّذِی، اس کو، حرم، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، اور میں یہ کہ تم پر بعض چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُ، اور میں آیا ہوں، میں لایا ہوں، کم، تمہارے پاس، میں تمہارے پاس لایا ہوں، بِآیَةٍ، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا، پس تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو میری، اور میری اطاعت کرو، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اپنی نبوت کی صداقت کی علامات اور خصائص بیان کی ہیں۔ اس میں فرمایا بنی اسرائیل سے یہ ان کا خطاب ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس تورات ہے پہلے سے موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے اور اس میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو یہودیوں نے تحریف کر دی وہ ان کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اصلاً جو تورات اتری اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور جو احکام اترے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی میں وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا، یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی دو حیثیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتی ہیں، شریعت لے کر آتی ہیں، دو طرح کی ان کی حیثیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بحیثیت شارح ہوتے ہیں، شارح، شین، الف، را اور ہا کے ساتھ، شارح، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام اتارے وہ ان کی شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور اس کی تفسیر اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری انبیاء کرام کی حیثیت، رسولوں کی حیثیت بحیثیت شارح ہوتی ہے، شین، الف، را اور عین کے ساتھ شارح،
یعنی وہ شریعت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی احکام دینے والے ہوتے ہیں امت کو، یعنی ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال کر دیں اور کسی بھی چیز کو حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار اور یہ اذن دیا ہوتا ہے، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل پر جو پہلے چیزیں حرام تھیں وہ فرمایا وہ میں تم پر حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان میں اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، مچھلیاں اور بعض پرندے وہ فرمایا وہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی منصب بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میرا رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور بعض نجس چیزیں پلید چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو بعض مسلمانوں کے اندر وہ انبیاء کرام کے اس منصب کو، منصب شریعت کو، منصب تشریعیت کو، منصب شرعیت کو، وہ اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنا یہ قرآن و سنت کے تضاد ہیں۔ قرآن و سنت میں کئی مقامات پر انبیاء کرام کی اس تشریعی حیثیت اور تشریعی اختیار کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ بتائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں کئی آیات مبارکہ ہیں، ہم اپنی اس کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں غیر مشروط اور لازمی ہیں، غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ دائمی مستقل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض کرتا ہے، کسی چیز کو استحباب فرماتا ہے، پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اسی طرح تو جیسے ان کاموں میں اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، آپ کے بھی اوامر و نواہی پر اسی طرح عمل پیرا ہوں گے اور اسی طرح اطاعت بجا لازمی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی، اور حلال و حرام کیے ہوئے آپ کا بھی وہی اسی طرح حکم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے۔ ایک حدیث مبارک ہے، آپ وہ لکھ لیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 17233، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2664۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، ان قریب ایک شخص کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر یعنی تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ وہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب یہی کافی ہے۔ فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، تو جو چیز ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جو چیز ہم اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، فرمایا جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دے دیا. یعنی حضور کا حرام قرار دینا کسی چیز کو، اس کا حکم من و عن اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے حرام قرار دیا. تو یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، صحیح حدیث مبارک میں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے فرمایا الا خبردار آگاہ رہو انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، فرمایا مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی دی گئی ہے. یعنی کتاب الہی مجھے دی گئی ہے اور اس جیسی اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث پاک دی گئی ہے، حدیث مبارک دی گئی ہے. مطلب یہ ہے اس میں پھر آگے وہی حدیث کے لفظ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اور اس کے آخر میں حضور پاک نے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام چیزوں کا ارشاد فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ معاہد، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حلال قرار نہیں دیا جاتا. تمہارے لیے گھریلو جو پالتو گدھا ہے اس کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس طرح فرمایا نہ درندوں میں سے کوئی درندہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی طرح نہ ذمی کا گرا ہوا مال تمہارے لیے حلال ہے مگر جب کہ مالک اس کی ضرورت نہ سمجھے، یعنی وہ اگر کسی کو عطا کر دے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن میں کہیں پالتو گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اور نہ یہ شیر، چیتا، ہاتھی ان کی حرمت کا اور ان کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر ہے. تو ان کو کسی نے حرام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. آپ نے اصول و ضابطہ دیا. مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 17213. اسی طرح سنن نبی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4604، اس میں یہ حدیث ہے. اور پھر مدینہ شریف کو جو حرمت قرار دیا گیا، یہ کس نے قرار دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو حرم بنائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک سفر سے واپسی پر احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور فرمایا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3187، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1365. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا مدینہ شریف کے بارے میں، فرمایا مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس میں کوئی فتنہ برپا کیا جائے گا، اور جو اس میں کوئی فتنہ کا کام کرے گا، ایجاد کرے گا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1768 اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1366. اور اس طرح دیکھیں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دی.
حضرت نصر بن عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں صرف دو نمازیں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل ذلک منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ رعایت دیتے ہوئے اس شرط پر انہیں مسلمان کر لیا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20,302، اور امام مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. اس طرح آپ دیکھیے کہ مسواک کو لازمی کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر انہیں تکلیف میں ڈالنا شاک نہ گزرتا تو فرمایا باری نہ گزرتا مجھ پر، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صِلَاةٍ، تو فرمایا میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ آپ جو چاہے شریعت عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذن اختیار دیا ہوا تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 847، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 252. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو قرآن سے احادیث مبارکہ سے دے دی کہ جس طرح تشریحی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قرآن میں نازل کردہ اور اللہ کے احکام جو عطا ہوئے اس کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی عطا کرتے ہیں، حلال و حرام عطا کرتے ہیں، اور فرض، واجب، سنت، مستحب عطا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا کیا ہوا تھا. پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی منصب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لایا ہوں، یعنی تمہارے پاس اللہ کے احکام لایا ہوں، اور یہ سارے معجزات تم دیکھ چکے یہ تمہارے پاس لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی جیسے میں تم پر احکام لے کر آ رہا ہوں تو اسی طرح تم اللہ کے معاملے میں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ کے احکام کو مانو اور میرا حکم مانو. یعنی جو میں اب انجیل لے کر آیا ہوں اس کو مانو، اللہ کے احکام لے کر آیا ہوں اس کو مانو، اور جو حلال قرار دے رہا ہوں اس کو مانو. پھر آگے فرمایا آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آیت نمبر 51 ہے، اس میں فرمایا ان بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، وربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدو سو تم عبادت کرو اسی کی. ھذا یہ ہے صراط راستہ مستقیم سیدھا. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اقرار کیا ہے اور اپنے آپ سے الوہیت اور ربوبیت کی نفی کی ہے. یہی دعوت سارے انبیاء کرام لے کر آتے رہے ہیں، اللہ تعالی کی الوہیت کی دعوت دینا اور اپنی عبدیت کا اقرار کرنا. جو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات دیکھ کر گمراہ ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم تھا اللہ تعالیٰ کی اذن سے کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور مجھے ربوبیت الوہیت کے منصب پر بٹھا دیں گے اور اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا دیں گے. اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت دے دی. فرمایا بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اسی کی تو جو مجھے اختیارات دیے گئے ہیں، مجھے خصائص دیے گئے ہیں، معجزات دیے گئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہیں. انبیاء کرام کو جتنا بھی بڑا منصب عطا کیا گیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ میں الوہیت کے منصب پر فائز ہو گیا. تو یہ بعد میں پیدا ہونے والے فرقے اور گروہ وہ
انبیاء کرام کو اس طرح اللہ کا شریک بناتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کر دیا. میلاد کا مطلب ہے پیدائش، پیدا ہونا، اور میلاد النبی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہم مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ولادت سے پاک ہے. جس طرح سورہ اخلاص میں فرمایا گیا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ارکان بیان کیے گئے کہ نہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ نہ اس کی کسی سے ولادت ہوئی ہے اور نہ آگے کوئی اس سے پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ آگے کسی کو پیدا کرتا ہے، وہ اس سے پاک ہے. اور ہم حضور کا میلاد منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمینہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. اس طرح شرک کی جڑ امت مسلمہ سے کٹ جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی توحید کا درس دیا اپنے ماننے والوں کے کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 52، فلما، پھر جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے منہم، ان سے، الکفر، کفر کو، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، کفر کو پا لیا، قالا، تو فرمایا من، کون ہے، انصاری، میرے مددگار، اللہ، طرف اللہ کے. تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ قالا، کہا، الحواریون، حواریوں نے کہا نحنو، ہم ہیں، انصار اللہ، مددگار اللہ کے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا، ہم ایمان لے، باللہ، اللہ پر، واشہد، اور آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا، بے شک ہم ہیں، مسلمون، مسلمان. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، تو آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کی دعوت دے دی، توحید کی دعوت دے دی اور اپنے معجزات بھی دکھا دیے، تو چونکہ بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں، تو یہودیوں نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کر دی. انہوں نے سمجھ لیا یہ تو علیحدہ دین لے کر آئے ہیں اور علیحدہ رسول ہیں، ان پر علیحدہ کتاب اتری ہے، لہٰذا یہ ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے. تو انہوں نے حسد، تعصب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، اور نہ صرف کفر کیا بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے اور آپ کو معاذ اللہ شہید اور قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں یہ کہا کہ تم میں سے کون اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کون مددگار ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام کی نبوت جہاں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، اسی طرح وہ جو دین لے کر آتے ہیں اس کی مدد و نصرت کرنا بھی ہم پر لازم ہوتا ہے، ان کے متبعین پر، ان کے پیروکاروں پر لازم ہوتا ہے. تو انہوں نے یہی پوچھا کہ کون میرے مددگار ہے اللہ کی طرف. تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. حواری سے مراد جو ان کے مخلصین تھے وہ مراد ہے، جو ان کے مخلصین تھے، ان کے متبعین تھے وہ مراد ہے. تفاسیر میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 12 تھی، اور بعض روایات میں ان کی تعداد 19 کا عدد آیا کہ وہ 19 تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. انہوں نے کہا آپ گواہ جو ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم مسلمان ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے کہا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں.
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بھی کہ سارے انبیاء کرام کا دین دین اسلام رہا ہے. یہ یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اور باقی جتنے بھی ادیان کے نام رکھے گئے ہیں، یہ دراصل ان کے پیروکاروں نے اپنے منمانی سے رکھ لیے. حقیقت میں سارے انبیاء کرام کا دین اسلام رہا ہے اور ان کے پیروکار مسلمین رہے ہیں. یہ دیکھیے انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے اور آپ گواہ ہو جائے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ انہوں نے بولا. اور پھر وہ کہنے لگے، پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی آیت نمبر 53 میں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما، جو کچھ، انزلتا، تو نے نازل کی، اے ہمارے رب جو تو نے ہم پر کتاب نازل کی ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، الرسول، رسول کی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پیروی کی، فاکتبنا، فاکتب، پس تو لکھنے، نہ ہمیں، پس تو ہمیں لکھنے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، مع ساتھ الشاہدین، گواہی دینے والوں، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. تو پہلے انہوں نے عرض کی تھی باری تعالیٰ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، حضرت عیسیٰ، اور پھر ابھی اس آیت میں وہ کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ جو تو نے ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں، یعنی جو تو نے کلام الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری ہم اس پر ایمان لے آئیں. اور پھر کہتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمان باللہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے. تو جو اس میں سے کسی کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کے رسول کا انکار کریں یا ان پر اتاری ہوئی کتاب کا انکار کریں، وہ کفر ہوتا ہے. تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اللہ پر ایمان، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو کہہ رہے ہیں، تو اس میں ایمان بھی شامل ہے. اتباع رسول یہ تقاضۂ ایمان ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں تو پھر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں. میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں وہ اطاعت اور اتباع میں فرق بتا دیا تھا کہ من و عن، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اتباع ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم رسول جو ہماری طرف آئے ہیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور آگے آیت نمبر 54 سورہ آل عمران، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ، اور اللہ، خیر البہتر ہے، الماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے، سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا، اب یہاں اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے مکر و فریب کا بیان ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، ان کے فالوور بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا دین منسوخ ہو رہا ہے، تو انہوں نے تعصب میں، اناد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش شروع کر دی، معاذ اللہ. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ مکر و فریب کر رہے تھے لیکن اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اب یہاں میں آپ کو لفظ مکر اس کا معنی بتانا چاہتا ہوں. مکر کا عربی زبان میں معنی ہے چھپانا، خفیہ تدبیر کرنا، چھپانا کسی چیز کو اور خفیہ تدبیر کرنا. لیکن اردو میں یہ ہمارے اردو زبان میں مکر استعمال ہوتا ہے گٹیا معنی، یعنی مکر و فریب کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی نیگیٹو میننگ آتا ہے اس میں. لیکن عربی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی استعمال کیا کہ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے. اور خفیہ تدبیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محمود، ایک ہوتی ہے مذموم. یعنی کسی کے لیے بہتری چاہنا یہ محمود ہے، اور کسی کے خلاف چلنا، کسی کے خلاف سازش کرنا یہ مذموم ہے. تو جب ہم کافروں کے لیے مکر کا معنی لیں گے تو وہ معنی لیں گے کہ وہ گٹیا تدبیر کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے. اردو معنی میں بھی مکر اس معنی میں چل جائے گا. لیکن اللہ کے لیے جب یہ معنی آئے گا تو ہم مکر فریب معنی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اس کی ذات کے خلاف ہے، یہ شان الوہیت کے خلاف ہے. وہ ذات الوہیت، ذات باری تعالیٰ اس سے پاک ہے مکر و فریب سے. تو جب اللہ کے لیے ہم اس معنی کا معنی کریں تو پھر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، یعنی جو انہوں نے کافروں نے سازشیں کی تھی، یہودیوں نے سازشیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام بد تک پہنچانے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خفیہ تدبیر کی، ان کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر کی. تو فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. وہ خفیہ تدبیر کیا کی، اس کا آیت نمبر 55 میں ذکر آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 55، اذ جب، قال فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی میں پوری عمر پہنچانے والا کا تجھے، میں پوری عمر تک تجھے پہنچانے والا ہوں. ورافیو اور میں اٹھانے والا ہوں کا تجھے، ورافیو کا اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف. ومتخرو اور پاک کرنے والا ہوں کا تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. وجاعلو اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوا انہوں نے اتباع کی، تیری فوقا بلند، الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا. اور میں تیرے پیروکاروں کو کافروں پر بلند کرنے والا ہوں، الی تک، یوم القیامہ قیامت کے دن تک، اور میں تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک بلند کرنے والا ہوں. ثم پھر، الیہ میری طرف ہی، مرجعکم پلٹنا ہے تمہارا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے. فاحکم تو میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم درمیان تمہارے، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ فرما دوں گا، فیما اس چیز میں، کن تم تھے، فیہ جس میں، تختلفون اختلاف کرتے، جھگڑا کرتے، جس چیز میں تم جھگڑا کر رہے تھے میں اس میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. ابھی اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اور اللہ تعالیٰ پر ان کی مزید کرم نوازیاں بیان ہو رہی ہیں. میں آپ تمام سے یہ پھر کہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل حافظ فرحان سنائی، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ قرآن کے دروس، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ یہ آپ کو بر وقت ملتا رہے. یہ ترجمہ تفسیر قرآن اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کا پیغام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خفیہ تدبیر فرمائی تھی، جو پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو سازش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو قتل کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی. اب خفیہ تدبیر کا مظاہر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے
پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں متوفی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ توفا یا توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ جو کوئی جب وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بولتے ہیں متوفا، یعنی یہ وفات پا گئے، پوری عمر گزار گیا ہے، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بعض مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو تو پورا ناپو۔ اسی طرح سورۃ زمر آیت نمبر 70 میں فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، کہ ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے کیا۔ تو یہ کسی بھی چیز کو پورا پورا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کو پوری عمر تک پہنچایا جائے گا، یعنی یہ بے شک آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کی عمر مقرر ہے آپ کو اس تک، پوری عمر تک پہنچایا جائے گا، اور یہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے۔ جو آپ کی عمر مقرر ہے آپ کو وہ پوری عمر عطا کی جائے گی۔ ایک یہ ان کے حق میں بشارت دی، دوسری فرمایا ورافعک الیہ، اور میں اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ اب یہاں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اپنی طرف اٹھانے کا بیان کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہودیوں نے، مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہ کو اکسایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ وہ کہنے لگے اس وقت کے بادشاہ وقت کو کہ یہ اپنی لوگوں کو تمہارے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں، تمہاری اطاعت سے منع کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنا مطیع بنا رہے ہیں، لوگوں کو تمہارے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا یہ اپنے پاس سے دین بناتے ہیں، اپنے پاس سے احکام اتارتے ہیں، پہلے دیکھیں یہ احکام تھے تورات میں، اب یہ اس طرح بدل رہے ہیں۔ تو اس طرح اس نے بادشاہ وقت کو اکسایا، تو بادشاہ وقت نے اپنے ہرکاروں کو بھیجا، پولیس کو بھیجا جو اس دور میں تھی، کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ ایک تو یہ، اور بعض روایات میں وہ یہ ہے کہ یہودی جو آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چل پڑے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک گھر میں تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق جو سازشی بندہ آپ کو گرفتار کرنے، شہید کرنے کے لیے گیا، اللہ تعالی نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ بنا دیا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مشابہ بنا دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے اندر موجود تھے، تو ان میں سے آپ نے کہا کہ کون میرے لیے یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہے میری خاطر، تو آپ کے ایک حواری نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئے۔ اور اس گھر کے روشن دان سے، کمرے کے روشن دان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو روشن دان سے اوپر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور وہ بندہ شہید کر دیا گیا، آپ کا حواری شہید کر دیا گیا، یا وہ سازشی وہ تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے محسوس ہوا کہ اس بندے کی شکل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن اس کا جسم مشابہ نہیں ہے، تو پھر آپس میں وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، اور ان کے درمیان فتنہ اور فساد بھی ہوا۔
اب یہ آیت مبارکہ اس بات کی نص ہے، اور قرآن میں بعض اور مقام پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا بیان ہوا ہے۔ تو یہ اس بات کی نص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں، زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے، اور بحیثیت امتی اور بحیثیت خلیفہ وہ زندگی بسر کریں گے، پھر اپنی وہ جو فطری زندگی ہے وہ پوری کریں گے، پھر ان کا وصال ہوگا۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اللاتی بائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے، اور فرمایا میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان نبی نہیں ہے، اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب کے طور پر اتریں گے، وہ زمین پر نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو پہچان لو گے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کی رنگت سرخی مل سفید ہوگی، اور فرمایا ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اگرچہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے، یعنی بال بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن ایسا لگے گا جیسے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ صلیب توڑ ڈالیں گے۔ یہ آج کل جو عیسائی بناتے پھر رہے ہیں، صلیبی اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں، تو فرمایا وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور صحابہ سے مال تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں تمام باطل ادیان مٹ جائیں گے، مذاہب مٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک کر دے گا، تمام روئے زمین پر امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ اونٹ سانپوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور بکریاں بیڑیوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آگے فرمایا وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہی حدیث ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور نیک امام ہوں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جو غیر مسلموں کے سے جزیہ لیا جاتا ہے فرمایا وہ سے ختم کر دیں گے، موقوف کر دیں گے، اور بڑی صحابت سے مال تقسیم کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ مقام روحا را واو ہے الف ہا اور حمزہ مقام روحا پر حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے۔ یہ امام طبری نے تفسیر طبری میں اسی مقام پر اس حدیث کو ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے تو جو آج کل یہ جو قادیانی فتنہ پھیلاتی ہیں اور غیر مسلم فتنہ پھیلاتی ہیں کہ نہیں جی جو عیسائی کہتے ہیں نہیں جی ہم نے انہیں سولی پر چڑھا دیا، تو یہ سارے فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ دین کسی کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا کامل دین جب تک قرآن و سنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے۔ صرف قرآن پڑھ کر بھی دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور صرف احادیث پڑھ کر بھی دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے، اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور ائمہ دین جو انہوں نے دین کی تشریح کی ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دین کو سمجھنے کے لیے دونوں ضرورت ہے۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث میں یہ ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ زمین پر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. تو جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ دراصل نہ قرآن کو مانتا ہے نہ احادیث کو مانتا ہے، اور وہ کافر ہوتا ہے. جو قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کا انکار کر دے وہ کفر ہوتا ہے. پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ اللہ تمہیں کافروں سے پاک کر دے گا، یعنی وہ تمہارے دین کو پاکیزہ کر دے گا، تعلیمات کو پھیلا دے گا. یہ اس دور کے ان کے زمانے نبوت کی بات ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک کافروں پر فوقیت دے دے گا. یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا اس کی دو تفسیریں ہیں. پہلی تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا انکار جنہوں نے بغض رکھا وہ یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی کہ یہودیوں پر جو عیسائی ہیں ان کو غلبہ رہے گا، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر انہیں غلبہ حاصل رہے گا، اور وہ ان پر تسلط کرتے رہیں گے. آپ یہ دیکھیے، آپ بھی دیکھ لیجیے کہ بے شک بعض یہودی لابیاں معاشی طور پر وہ ان کا تسلط ہے، لیکن وہ اب بھی عیسائیوں کے انڈر ہیں، اور کوئی کام بھی عیسائیوں کے بغیر نہیں کر سکتے، کرسچین کے بغیر نہیں کر سکتے. ایک تو اس کی یہ تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو آپ کو مانیں گے، اس سے مراد مسلمان بھی ہیں، کہ چونکہ مسلمان آپ کی نبوت مانیں گے کہ آپ نبی برحق آئے اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، تو اس لیے جو قیامت کے دن تک مسلمان کافروں پر غالب رہیں گے. جزوی طور پر مغلوب بھی ہو گئے، جس طرح آج کل جس طرح 200 سال سے دیکھیں مسلمان مغلوب ہیں، لیکن جو اکثر پہلا حصہ گزر چکا ہے اس میں مسلمان غالب رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آنے والا وقت مسلمان غالب ہوں گے. تو فرمایا وہ، اور اس سے مراد دین بھی ہو سکتی ہے. اور اب بھی دیکھیں مسلمان سیاسی لحاظ سے مغلوب ہیں، لیکن مسلمانوں کا دین، ہمارا دین، حضور کا دین وہ پھیل رہا ہے. اور کرسچین ممالک میں بھی مسلمان ہیں، ہر چہار دانگ عالم میں مسلمان ہیں، ہر بر اعظم میں مسلمان ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس کی تفسیر ہے. پھر آگے فرمایا کہ بے شک تم سب کو میری طرف ہی پلٹنا ہے، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، سب کو میری طرف ہی پلٹنا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں تم جگہ رہے تھے، یعنی کس کا دین حق پر ہے، کون حق پر ہے، کس کی تعلیم حق پر ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. آگے آیت نمبر 56 میں فرمایا، 56 میں آیت نمبر 50، فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا پس جو، الَّذِينَ وہ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً عذاب، شدیداً بڑا سخت، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. تو فرمایا جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا. وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو فرمایا یہ جو کفر کر رہے ہیں یعنی یہودی، انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. دنیا کے عذاب سے مراد کہ غیر مسلم جو غیر اقوام ہیں وہ ان پر مسلط رہیں گی، اور یہ ان کے غلام ان کے تسلط میں رہیں گے. آپ بھی دیکھیے کہ جب بھی یہ چونچنا کریں گے تو جو غیر اقوام ہیں وہ یہ مٹھی بار ہیں، وہ ان کو تہس نہس کر دیں گے، جس طرح ہٹلر کے دور میں ہوا تھا. ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور یہ مسلمانوں سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں. اس لیے یہ امریکہ کے سائے میں فلسطین پر کنٹرول کر رہے ہیں، اسرائیل کنٹرول کر رہے ہیں. تو دنیا میں بھی یہ مشقت میں، تکلیف میں، سخت عذاب میں رہیں گے، اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی. اور دنیا کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ جو حالت نزاع میں موت کی تکلیف کے وقت ان پر عذاب ہوگا، وہ بھی مراد ہے. اور فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے.
یعنی ان کے تعصب، اناد اور ان کے حسد کی وجہ سے انہیں کسی کی بھی حقیقی مدد حاصل نہیں ہے، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی، نہ مسلمانوں کی، نہ متبعین کی، کسی کی بھی نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، وَأَمَّا اور وہ جو الَّذِينَ وہ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا اور انہوں نے کیے الصالحات نیک اعمال، اور جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا ہم انہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا دے گا، اجورہم ان کا اجر، تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا الظالمین ظالموں کو، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 57 میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر جو کاربند ہوگا، جو مومن ہوگا، جو صالح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، ان کے ایمان کے لحاظ سے، ان کے اعمال صالحہ کے لحاظ سے۔ تو اس آیت میں یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں ہر ایک کو تنبیہ ہے کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، یعنی ارکان ایمان پر جو بھی ایمان لائے گا، جو قوم بھی ایمان لائے گی اور جو اعمال صالحہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مخلوق کے حقوق، حقوق العباد، حقوق اللہ، جو ان کا جیسا لحاظ کرے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پورا پورا اجر انہیں دے گا۔ جو میں نے توفا کا معنی پہلے بتایا، یہ دیکھیں فَيُوَفِّيهِمْ، یہ بھی اسی مادہ سے ہے، فَيُوَفِّيهِمْ کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا دے گا، اجورہم ان کے اجور، ان کے ثواب انہیں پورا پورا دے گا، واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو حقوق اللہ سے غافل ہیں، حقوق العباد سے غافل ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق کو ادا کریں، اور کسی میں غفلت نہ کریں، اور نیک اعمال کریں۔ پھر آگے فرمایا ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اسے علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے، یعنی یہ آیات میں سے ہم آپ پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم اور نصیحت ہے، والذکر اور نصیحت ہے، الحکیم حکمت والی، یعنی یہ آیات میں سے اور حکمت والی نصیحت میں سے ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی آیات ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر قرآن نازل ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چونکہ ایک واسطہ تھے، تو حقیقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا یہ مت سمجھے کوئی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر یا کسی اور فرشتے کو دیکھ کر یا میرے نبی رسول کو دیکھ کر کوئی اس کلام کا انکار کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم آپ پر یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا، ان پر عمل کرے گا، تو ظاہراً بات ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ کرے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے، اور ہمیں بلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔